اتنے اعتراض اکٹھے کر دیے حدیث کو قبول کرنے کے معیار پر، میں نے اتنے اعتراض اکٹھے کر دیے، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حجیت حدیث پر سب سے اچھی جو کتاب ہے وہ لکھی ہے مولانا اسماعیل سلفی صاحب نے، اہل حدیثوں کا مقدمہ لڑا ہے مولانا مودودی کے ساتھ۔ میں نے کہا وہ حجیت حدیث پہ مولانا انہوں نے کہا تم نے ایک طرف کا پڑھا دوسری طرف کا نہیں پڑھا، تو انہوں نے پھر مجھے یہ کہا کہ مسئلہ اب یہ نہیں حل ہونا، یہ حل ہوگا تو اب ایک کتاب سے حل ہوگا، وہ تمہیں پڑھنی پڑے گی، بتائیں کون سی پڑھنی، پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں استاد بچے کو شیر کرتا ہے، لیکن بچہ اگر شیر ہو، سمجھ گئے نا، بچہ ہی شیر نہ ہو، بچہ ہو آگے گیدڑ کا، استاد جی کے شیر بن، وہ کہتا پہلے استاد جی تسی اپنا دماغ ٹھیک کرو، میں گیدڑ دا بچہ ہے، میں شیر نہیں بن سکتا۔ تو واقعی استاد جی کو بھی عقل کرنی چاہیے، اس لیے میں گیدڑ بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ شیر بننے آئے ہو، آپ نے شیر کو دھاڑتے مارتے دیکھا ہے، جنگل کا بادشاہ ٹہل رہا ہے، اب گیدڑ یہ چاہتا ہے میں بھی ویسے ٹہلوں، تو نہیں بیٹا یہ سمجھنے کا انداز مجھ سے زیادہ، پھر میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں ہاں یہ آپ نے مجھے اچھا مشورہ دیا، میں اس پہ مانوں گا، اس وقت میرے جذبات پر میں خود ہی غالب آ گیا تھا، آپ نے مجھے راستہ دکھایا، میں ہٹ گیا اپنی راستے سے۔ یہ مجھے اللہ تعالیٰ، اور یہ میں بتاتا ہوں آج آپ کو نکتہ بتاتا ہوں کہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا آدمی کون ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ترک اور ایک ہے قبول، کسی چیز کو ترک کر دینا اور کسی چیز کو قبول کر لینا، کسی چیز کو ترک کر دینا اور کسی چیز کو، اس کا معیار کیا ہے؟ جس بندے کے دل میں اللہ کی توحید راسخ ہوگی نا، وہ ایک لمحہ نہیں لگائے گا چیز کو ترک کرنے میں اور ایک لمحہ نہیں لگائے گا چیز کو قبول کرنے میں، کیونکہ وہ جس کے لیے ترک کرتا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی ہزار خدا نہیں ہے کہ جن کے لیے ہم نے ترک کرنا ہے کہ اس کے لیے خدا کے لیے آپ چھوڑ دیں، اس کے لیے آپ چھوڑ دیں، آپ اس کے لیے چھوڑ دیں، نہیں، ہم نے وحدہ لا شریک کے لیے ترک کرنی کوئی چیز، ہمیں گناہ کا کہا گیا کہ یہ گناہ ہے، ہم نے ترک کر دیا، ہمیں کہا گیا کہ یار نماز پڑھنی چاہیے اور ان باتوں سے اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ جی یہ جو بندہ ترک نہیں نہ کر پاتا، وہ بندے کی توحید کے اندر کہیں نقص رہ گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اصل رسول بات ایسی بتائی ہے کہ یہ سونے کے حرفوں سے لکھنے والی بات ہے، اور یہ علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کر سیکھی ہوئی بات ہے، اولیاء اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھی ہوئی بات ہے، اور میں نے ان نیک اور صالحین اور ابرار بندوں کے درمیان میں بیٹھنے کے بعد میں نے کسی چیز کو آج تک بھی اگر ترک کیا ہے نا تو اللہ کے لیے ترک کیا اور اللہ کے لیے قبول کیا ہے۔ ہاں کوئی ایسی چیز ہے جس میں میں ملوث ہوں تو وہ میرے نفس کی خرابی ہے، باقی کوئی نہیں، اللہ کے لیے ترک کرو اور اللہ کے لیے اس چیز کو منسوخ کر دو۔ یہ میں نے آپ کو اصل اصول حدیث کے قبول کرنے کا ایک معیار بتایا۔ حدیث چھوڑنا، جی یہ چھوڑی نہیں جاتی، مجھ سے ہاتھ چھوڑے نہیں جاتے، مجھ سے باندھے نہیں جاتے، مجھ سے رفع الیدین ہوتا نہیں، مجھ سے تو نہیں ہوتا تو نہ کرو۔ مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ رفع الیدین اگر کرنے سے خوش ہوتا ہے تو ہم اس کو خوش کر لیتے ہیں۔ مولانا مرحوم نے جو ان کا کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فقہ کو احسان کے ساتھ جوڑا، یہ ان کا کمال تھا، اور میں اس پہ زندگی میں اگر کبھی موقع ملا تو میں اس پہ کام کروں گا۔ یہ پہلی جلد ہے میرے پاس، اور تفہیمات، ایک ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفہیم القرآن، وہ صرف قرآن مجید کی ان کی تفسیر ہے۔ مولانا مرحوم جو تھے وہ اپنے ایک رسالہ نکالتے تھے ترجمان القرآن، پارٹیشن سے پہلے کا 1932 سے 33 کی باتیں ہیں، وہ اس میں پھر مولانا جو مضامین لکھتے تھے وہ مضامین پھر کیا کیا، مولانا کے ساتھیوں نے یا مولانا نے خود بھی ان مضامین کو اکٹھا کیا، ہر موضوع پر جو الگ الگ لکھے تھے ان کو پھر وہ ایک جلد میں اکٹھا کر دیتے تھے جو اہم باتیں ہوتی تھی، تاکہ یہ مضمون دوبارہ جو ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے آپ میں سے عموماً ہر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں نمازیں سردیوں میں اکٹھی کرنا، دورے پڑھتے ہیں، کبھی ہوش اٹھ کے دو کٹھیاں پڑھ لیا کرا، مجھے میسج کر دیتے ہیں۔ میں بھائی خدا کا خوف کرو، استاد جی اور میں نے اس پہ اتنی نشستیں کر دی ہیں کہ آپ کہتے نہیں اس کا لنک بھیجو، اور گندی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے مجھ سے لنک نہیں منگواتے، وہ نہیں کہتے استاد جی ہم نے یہ بدکاری کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں لنک بھیجو، وہ تو آپ ڈھونڈ لیتے ہیں، نیکی کرنے کے لیے نوکر بن کے لنک بھیجو۔ میں جو طالب علم ایسا کہتا ہے میں کہتا ہوں یہ استاد کو نوکر بناتا ہے، میں اپنے استاد کے وقار کو گرنے نہیں دیتا کسی صورت میں۔ وہ کہتا ہے مجھے اس کا حوالہ بھیجو، میں اس وقار کو بھی نہیں گرنے دیتا، میں کیوں بھیجوں، کس لیے میں اٹھ کے آؤں باہر سے آ کے سکین کرتا پھروں اس کے اوپر۔ جس کو ضرورت ہے وہ جا کر کے، اگر عالم ہے تو عالم کو حوالہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، اس کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ حوالہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا جو آدمی کہتا ہے لنک بھیجو، اس جاہل کو مسئلہ بتا دیا، اب لنک کیوں اس کو بھیجیں ہم،
جا کر یہ خود لنک ڈھونڈے. اس لیے میں جو طالب علم یہ جو میں اپنے رویے بتاتا ہوں میں اپنے طالب علموں کے اندر چاہتا ہوں یہ رویے اختیار کریں آپ میرے والے رویے, ورنہ آپ ساری زندگی ان لوگوں کے پیچھے پھرتے رہیں گے, جاہل لوگوں کے پیچھے دین لے کے. یہ آپ کو الف با پہ ہی رہنے دیں گے, یہ آپ کو یہ تک کبھی جانے نہیں دیں گے. فکر بنے آپ نے تو ہزاروں کام کرنے, دنیا تو چلی گئی, اگر آسمانوں پر چلی گئی ہے نا تو برائی کے اندر بھی دنیا زمین کی پستیوں میں گر گئی ہے. اگر ادھر ٹیکنالوجی کی طرف گئے, جتنا یہ آسمان پر چڑھے ہیں نا اس سے کروڑوں گنا یہ زمین پر گر گئے ہوئے ہیں, حیوانات میں تبدیل ہو گئے. آپ کے کام کرنے کے اور ہیں, ان لوگوں کے درمیان الجھنے کی کوئی کوشش نہ کرے کہ حوالہ بات ماننی مانے نہیں مانی نکال کے باہر پھینکیں. اس کا انتظار نہ کریں کہ یہ بندہ بڑے کام کا ہے, کام کا ہوتا تو یہ سوال نہ آپ سے پوچھتا یہ کاٹ کباڑ ہے, چھان بورا ہے, ٹین ڈبا ہے, فارغ کرائے اس کو. بڑی خریب باتیں اس لیے کرتا ہوں, مولوی تو اپنا ایک مرید نہیں چھوڑتے, وہ کہتے ہیں دکاندار مولوی کہتے ہیں کل دوسرا 10 چھوڑنا پڑ جائے گا, تیسرا چھوڑنا پڑ جائے گا. اس لیے ادھر ہی اپنے نفس کو وہ کنٹرول کر لیتے, کسی کو ڈانٹو نہ تاکہ روپیے آتے رہیں, مولوی صاحب ہم بنتے رہیں چومتے, ہمیں تو الحمدللہ ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو مولانا صاحب نے یہ پھر وہ تفہیمات انہوں نے ایک لکھی, کتاب کا نام کیا رکھا, تفہیمات, کہ اس میں بہت سی فہم کی باتیں ہیں اس آدمی کے لیے جو بات کو اعتدال تک رکھنا چاہتا. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کہیں کوئی مسٹیک ہوگی حدیث کو قبول کرنے میں اور رد کرنے میں. سید افکار کی دنیا کا بھی سید ہے اور بادشاہ ہے. بس ایک میری بات یاد رکھ لیں, یہ آدمی بادشاہ ہے, یہ اس نے اپنی ایک حکومت قائم کی ہوئی ہے اور اس نے حکومت اپنے قلم کے دم خم سے اور اپنے علم سے اور اپنے تقوی سے قائم کی ہے. اس جیسا متقی آدمی, یہ آدمی کے اوپر کوئی علمی کمزوری کتاب نہ ملنے کی وجہ سے یا فہم کی, اس آدمی کے اندر دیانت اخیر کو پہنچی ہوئی دیانت ہے. آدمی کی سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی دیانت, اس کا تقوی ہوتا ہے. تقوی نماز روزے کا نام نہیں ہے, تقوی نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ وہ بندہ متقی ہے تسبیحاں پڑھتا ہے, نہیں. آدمی کی دیانت جو ہوتی نا, آنیسٹی, یہی اس کی سب سے بڑی قیمتی متاع ہوتی ہے. اور جس دن کوئی آدمی آپ کی آنیسٹی پر انگلی اٹھا دے اس سے فوراً قدم پیچھے کر لیں, اس سے فوراً, وہ بندہ اچھا نہیں ہے, وہ بندہ 2 نمبر ہے, اس کا آپ کی ذات پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اب اس بندے کے ساتھ رہنا گناہ ہے, اگر آپ رہیں گے وہ اور ڈیمیج کرے گا آپ کی پرسنالٹی کو. اس لیے فوری قطع تعلقی کر لیں. اور عالم دین کو چاہیے اتنا سا بھی معمولی سا بھی اپنے اوپر الزام کی چھایا بھی نہ پڑنے دے, لگنا تو بڑی دور کی بات ہے, چھایا بھی نہ اس کی پڑنے دے. ایک عالم دین ایک کشتی کے اندر بیٹھے تھے, ان کے پاس کچھ اشرفیاں تھی بہت زیادہ مقدار میں, تو انہوں نے وہ اشرفیاں جب ان کی تھوڑی سی وہ پوٹلی ہلی تو ساتھ والے ساتھی نے پوچھا یہ کیا ہے, تو اس نے کہا یہ میں اب زیادہ رہا ہے میری اشرفیوں کا. اس نے کہا اچھی بات ہے. تو کشتی چل پڑی, کافی دور جب دریا کے اندر گیا تو اس آدمی نے جس نے پوچھا تھا ان سے یہ سوال, اس نے اٹھ کے شور مچا دیا. اس نے کہا میری اشرفیاں تھیں, اور عالم دین نے اس کو بتایا تھا کہ میرے پاس 30 سونے کی اشرفیاں ہیں, میں حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو سادہ تھا نا, تو اس نے شور مچا دیا کہ میری 30 سونے کی اشرفیاں کسی نے اٹھا لی ہیں اور پوٹلی کا رنگ یہ ہے اور اوپر گرا اس طرح کی بندھی ہوئی ہے. اس طرح انہوں نے کہا بھئی کس نے چوری کی ہے, اتنی بڑی کشتی میں کسی نے چوری کی ہوگی. شور مچا, تو کیونکہ اس سے دیکھ لی تھی, اس نے ڈرامہ کیا تھا, تو عالم دین جو ہے وہ نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا. تو سب تلاشی کی, تو اس عالم دین کی تلاشی لی تو اس سے بھی وہ اشرفیاں برآمد نہیں ہوئی, اس سے بھی وہ اشرفیاں برآمد نہیں ہوئی. تو جب سارے آرام سے بیٹھ گئے تو وہ عالم دین اس کی طرف دیکھنے لگ گیا. تو اس نے کہا چلو تمہیں پتا تو لگ ہی گیا, لیکن بتا دو پھر تم نے کس لیے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے, تو وہ اشرفیاں کہاں گئیں. تو اس عالم دین نے کہا جس وقت میں نے تمہاری بات سنی نا تو میں نے وہ سونے کی اشرفیاں دریا میں ڈال دی. میں نے کہا تیری زبان کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ دین کی یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے. محدثین کا حال دیکھ لیں. اس سے کہا, میں نے کہا شرفیاں تو پھر آ جائیں گی پر زبان کا اعتبار تبارہ نہیں آنا. مشہور ہو جائے گا کہ عالم دین جو ہے اس کے پاس اتنے پیسوں کا الزام اس کے اوپر لگا. اس لیے عالم دین پر پیسے کا الزام سب سے پہلے لگاتے ہیں لوگ. اور ان لوگوں کو عالم دین کو چاہیے کہ جب تک کلیئر نہیں نہ ہو جاتا چھوڑ کر نہ جائے, ان کو منوائے کہ میں دیانت پر ہوں. زندگی میں آپ کو کوئی عہدہ چھوڑنا پڑ جائے, میں اپنے طلباء کو یہ نصیحت کرتا ہوں, تو واللہ کتنی قیمتی چیز کیوں نہ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں. اپنی زبان کا اعتبار نہ گوانا. تم رسول اللہ کے نائب ہو, اللہ تمہیں دنیا کے اندر نہیں تو آخرت کے اندر اتنے بڑے عہدے پر دے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. دنیا کی نعمتیں کوئی چیز کی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے اپنا اعتبار, ہمارے استاد جی کہتے تھے اپنا اعتبار انتہائی قیمتی ہے.
آدمی کی بات کا رویے پر اپنا کوئی نہیں تو ادھر سے ہٹ جانا چاہیے. تو عالم دین نے وہ خاموشی سے اشرفیاں اس کے اندر چھوڑ دی کہ میرا دین کا کال اعتبار. یہ ہے اس دنیا کے اندر علماء. آج علماء روپیوں کے لیے بک گئے اور اعتبار پھر کیا ہوا؟ جاتا رہ گیا ان کا اعتبار. دنیا نے پھر ان کے اعتبار کو دوبارہ مانا نہیں. اس لیے کتنا ہی قیمتی آپ کا بہن بھائی دوست یار مسجد کی کمیٹی کوئی بندہ ہو، عالم دین کو چاہیے اپنے آپ کو برباد کر لے دنیاوی لحاظ سے، لیکن اپنی آخرت اور اپنی زبان کا اعتبار باقی رکھے. چھوڑ جائے نہ دین بتائے کسی کو، تنہائی میں چلا جائے، گوشہ نشین ہو جائے، مگر ان بندوں کا اعتبار نہ کرے جنہوں نے ایک دفعہ الزام لگا دیا. یہ چھوڑیں گے نہیں بندے اس بندے کو، کیونکہ دنیا پرست آدمی برکیف کینہ پرست ہوتا ہے. یہ مر سکتا ہے، اپنی بات کو کسی نہ کسی رنگ میں دوبارہ لے آئے گا. عالم کو بھی چاہیے کہ اس بات سے خوب سبق حاصل کر لے اور دوبارہ کبھی ان کے متھے نہ لگے. یہ میں نے آپ کو اس لیے بات بتائی کہ مولانا مرحوم کے اوپر بھی کسی آدمی نے کوئی ایسی بات کسی معاملے کے اندر کہنے کی کوشش کی تو مولانا اس پر بھڑک اٹھے تھے. ارشاد الحق قصری صاحب کے پاس ہی بھڑک اٹھے تھے. اور بھی دو ایک جگہ پر وہ میں نے ان کو بھڑکتے ہوئے کہا میری زبان پر اعتبار کرتی ہے دنیا. تم لوگ کہتے ہو تم کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، تو اس کا مطلب میں باتیں بدلتا ہوں، میں اپنے موقف کے لیے دلائل بدلتا ہوں یا موقع کی مناسبت سے بدل جاتا ہوں. یہ نہیں. آپ الزام کوئی اور بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یا آپ کو سمجھانا نہیں آتا، یہ روایات ضعیف ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذات کا اعتبار نہیں گنوانا چاہیے. یہ میرے سامنے ان کے ساتھ یہ میں نے اس لیے بات بتائی کہ جس چیز پر آج ہم بحث کر رہے ہیں حدیث سے ان کی کتاب پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اپنی خریدی اور خریدنے کے بعد جو اللہ قاری فقیر حسین صاحب کو، فقیر محمد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. انہوں جماعت اسلامی کے بڑے اچھے تھے. انہوں نے مجھے مولانا کا لٹریچر اخیر پڑھایا، بڑی محنتوں سے پڑھایا، رنگ رنگ سے ڈھونڈ کے انہوں نے اسلائی لٹریچر مجھے پڑھایا. تو یہ بھی تفہیمات وہی میرے لیے خرید کر لائے، اس کے اوپر کور بنایا بڑا اچھا کر کے. انہوں نے میرے بڑے مخلص تھے، بس اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے. اور جس طرح کے انہیں ایک آدمی تھے اللہ نے منور کاری دی ہوگی. بس میں نے تو یہی ان کا دیکھا کہ میں نے تو اس بے نفسی اس آدمی کے اندر دیکھی نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا آدمی تھا کہ مجھے اس کے بخشے ہوئے پہ سب سے زیادہ یقین تھا. یقین جانے جن بندوں پہ مجھے یقین ہے کہ یہ بخشے ہوئے پھر رہے ہیں، ان میں سے ایک آدمی وہ تھا. میں اس کی گواہی آپ کو دیتا ہوں. وہ ایسے تھے نا، وہ تو مولانا کے تلفظ کے اندر بھی غلطی نکال لیتے تھے، حالانکہ وہ پکے قاری نہیں تھے، بس وہ پھر پڑھ کے انہوں نے مہارت حاصل کر لی تھی. اچھا نیک بندوں کا دیکھیں ساتھ ساتھ ذکر آتا رہتا ہے، بندے بھولتے نہیں ہیں. آدمی کو چاہیے، مولانا استاد جی فرماتے تھے میں اپنی نرسری کلاس کا جو کچی کلاس کا استاد تھا نا، اس سے لے کر جو میرے کالج تک کا پروفیسر ہے، ہر ایک کے لیے یکساں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ نرسری کلاس والا ہی اگر نہ مجھے صحیح طرح پڑھاتا تو میں ایم اے بی اے ایف اے کیسے کر پاتا. یہ آسان، جس بندہ آسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. کتاب کا نام ہے تفہیمات، پہلی جلد سید ابو العلا مودودی، اور اس کا 350 صفحے پر ایک ٹاپک لکھا ہوا ہے مسلک اعتدال. یہ مسلک مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اب کوئی سے کہے کہ جناب وہ یہ نہیں مانتے تھے، وہ یہ اس کو کہتے تھے یہ جب تک نہیں تم پڑھو گے پرویزیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ریجڈ حدیث والے ہو جاؤ گے. مولانا نے کو دیکھنے والا اس میں پڑھتا ہے تو بڑا اعتدال والا مسلک ان کے اندر. وہ حنفیت اور اہل حدیث سلفیت دونوں کو مولانا نے اکٹھا کر دیا. نہ ان کو ہی کہا ہے نہ ان کو کچھ کہا ہے. مولانا نے ایک ایسا یکجا کرنے کی کوشش کی تاکہ بات کو اعتدال بخشا جائے. دو فریق، ایک ہے وہ روایت پہ ہی ہے، نہیں جی یزید لعنت ہی دکھاؤ. کل پرسوں بھی ایک عالم لڑکے کا مجھے فون آیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ بندے کو دنیا کے اسباب میں بھی بنا ایک آدمی سے ایک یا دو بار بات کہنی چاہیے، تیسری بار نہیں اسے یاد دلانی چاہیے. مطلب مجھے آپ سے کوئی کام ہے تو مجھے چاہیے کہ میں ایک بار کہوں کہ فرق میرا یہ کام کر دو، تیسری دفعہ نہیں کہنا، تیسری دفعہ شرک ہے. اس نے کہا یہ کیسے شرک ہے؟ میں نے کہا فقہ کے لحاظ سے یہ کوئی شرک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے کی ہے غلط بات. تقوی کے لحاظ سے یہ شرک ہے. آدمی جب تقوی کے لحاظ سے یہ بات کہتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے کی بھی اسی سینیریو میں بات ہے، انہوں نے دوسرے فقہ کے لحاظ سے کوئی سینیریو میں بات نہیں کی. آپ اپنے علم کی جو ہے نا آگے بڑھائیں. اور مجھے اس سے یہ بھی اس کی گفتگو سے نا اگلے سوال سے پہلے پتہ لگ گیا کہ اس کی بے چین روح جو ہے نا وہ اس نے یہ بات ماننی نہیں، کیونکہ یہ ڈنگر آدمی ہے. تو اس سے مجھے پتہ چل گیا. میں نے پھر اسے مزید سمجھانے کے بعد کہا کہ اور واقعی میں نے انہیں سوال ہی ایسے وقت میں کیا جب نماز مغرب کا وقت ہو رہا تھا. شکر ہے اللہ کا. میں نے کہا نماز مغرب کا وقت ہے، آپ اتنی دیر تک اس بات کو سوچیں، کیونکہ ہر عقل کی بات فوری سمجھ نہیں آتی. بعض بندوں کو آتی ہے، دنیا پرستوں کو کوئی نہیں آتی. یہ عقل کی بات تو کئی سال سمجھ نہیں آتی. شرع صدر یہ ایک معمولی بات ہے. حضرت عمر کو نہیں ہو رہا تھا، حضرت ابو بکر کہیں جنگ کرنی ہے
مرتدین کے خلاف. عمر کہیں مدینے تک وہ آ گئے ہیں, ذرا ٹھنڈا کر لیں, تھوڑا سا کرنے کے بعد ان سے کوئی گفتگو کر کے ابھی وقتی طور پہ منکرین زکات سے کوئی صلح کر لیتے ہیں. وہ نماز کے منکر تو نہیں ہوئے, وہ جو ادھر سے دوسرا کذاب آ گیا مسلمہ, ان کے ساتھ جنگیں لڑ لے پہلے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سب حکمران, یہاں تو نشئی اور پھر زانی, نقاب, عدت سے پہلے فاسق فاجر خسروں بسروں کے ساتھ سب کچھ کری جائے ہیں, ان کی ریکارڈنگیں آ جائیں, آپ ابھی اسے کہتے ہیں. اس سے بڑی آپ پر لعنت اور کیا ہوتی کہ آپ اس کو یہ اہل سمجھے اور اسی کو ووٹ دیں اور اسی کو لانے. یہ ان حکمرانوں کا قصور نہیں, یہ آپ جن کو چن رہے ہیں, یہ آپ پر لعنت برس رہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جا کر کام کریں. آپ کو کیا پتا کہ دین کے لیے چننے کے لیے کیا صلاحیت, یہ صلاحیتیں چاہیے جس کی یہ نکھر کے سامنے آ گئی ہیں. برباد کر کے سب کچھ رکھ لیا. ابھی کہی جائیں یہ زوال کی علامت, قوم نہیں ڈوبی, حکمران نہیں خراب. یہ اب پتہ چلتا ہے کہ حکمران کن حکمرانوں کو یہ چن رہے ہیں. تو یہ مسلک اعتدال جیسی کتاب ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہی ایک ایسا رہ جاتا ہے کہ طریقہ نبوی کے علم کی کیا کیا صورتیں ہیں اور کس صورت میں کیا مرتبہ ہے. یہ سوال مولانا مودودی نے حل کیا کہ ہمیں نبی کے ذریعے سے دین حاصل ہوتا ہے, حضور کے طریقے سے دین ملنا ہے, لیکن سوال یہ رہ جاتا ہے کہ نبی کے طریقے کی صورتیں کیا کیا ہیں اور کون سی صورت ایسی ہے جو دین میں دین کا مرتبہ حاصل کر جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر تیل لگایا, تو آیا سر مبارک پر تیل لگانا یہ کون سی ایسی سنت ہے, کس سنت کے زمرے میں آتی ہے یہ کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ فرض ہے ہر ایک پر عمل کرنا, یا پھر یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ جو سنت ہے یہ ایک مستحب عمل ہے اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے یہ. اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ کہتے دو حصوں میں تقسیم کی گئی. ایک وہ جو تواتر کے ساتھ آئی ہے, وہ تواتر عملی ہو یا خبری ہو, جو ایک دوسری جو تواتر کے ساتھ نہیں آئی وہ نہیں آئی تواتر کے ساتھ. تو اس میں پہلے حصے کے متعلق تو امت کا پورا یہ یقین اس امت کو حاصل ہے کہ وہ یقینی ہے جو تواتر کے ساتھ آئی ہے, اور وہ تواتر عملی ہو یا خبر کے ذریعے سے تواتر کے بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے بھئی سرکار نے یہ کیا ہے, یا عمل تھا کہ نبی علیہ السلام کے عمل کے ذریعے سے ہم تک آ گئی. جس طرح کہ امت کے اندر ہم دیکھتے ہیں بچوں کے کان میں اذان دینا ایک تواتر ہے جو امت ساری دیتی آ رہی چلی آ رہی. اب وہ کوئی اب نیٹ پر آ جاتے ہیں جی اس کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں, اس کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. اچھا جی ساری حدیثیں اگر اس کی ضعیف ہیں تو مجھے یہ بتائیں یہ جو امت کام کرتی چلی آ رہی ہے اور آپ کے کام میں بھی جو کا کیا ہے, کیا آپ کہتے ہیں حدیثیں ضعیف ہیں؟ حدیث ضعیف ہو جائے تواتر عملی کیا کریں گے؟ تواتر کی بھی 16 قسمیں ہیں, تواتر کی بھی 16 قسمیں. ان میں سے یہ فرمایا کہ تمام امت کا اتفاق ہے کہ وہ یقینی اور عقل بھی فیصلہ کرتی ہے کہ ثابت شدہ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے, کیونکہ تواتر کا مفید یقین ہونا مسلمات میں سے ہے. اب رہا دوسرا حصہ, تو اصولاً سب اس کو ظنی مانتے ہیں بھی نبی علیہ السلام سے جو آپ کے ساتھ عملی اور خبری تواتر نہیں آیا. اب اس میں پھر اختلاف ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر اس اصولی ظنیت کی بنیاد پر جو خبر وحد ہے اس کے ساتھ کیا کام کیا جائے. اس پہ پھر 3 مسلک ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ حدیث کا تمام مجموعہ ظنی ہے, اس لیے من حیث الکل رد کر دیں, کیونکہ جو چیز ظنی ہے وہ ثابت شدہ نہیں, اور جو ثابت شدہ نہیں وہ لائق اتباع نہیں. مگر تھوڑے سے غور و خوض کے بعد اس مسئلہ کی غلطی واضح ہو جاتی, اس میں شک نہیں, کیونکہ مظنون چیز ثابت شدہ نہیں ہوتی. کسی چیز کا ثابت شدہ نہ ہونا یہ معنی کب رکھتا ہے کہ وہ رد ہی کر دینے کے قابل ہے. مولانا نے اس پہ یہ سوال اٹھا دیا. اتنے سوال تھے, ان سوالوں کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلک اعتدال کے اندر حل کیا. اور جب آپ یہ اس کتاب کو پڑھیں گے ٹھنڈے دل کے ساتھ, جو بچے حدیث کے علم کو پڑھنا چاہتے ہیں, حنفیت اور سلفیت کے مسئلے کو وہ ان کو ضرور حل کرنے میں ان کو معاون ہوگا. اور اس پر پھر حدیث پر مولانا کے اس پر ایک اور سوال آیا. کسی بچے نے سوال اٹھایا کہ مولانا اگر آپ نے مضمون یہ لکھا ہے تو اس پر ایک سوال بھی بنتا ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب بھی دیا. سید کی خوبی یہ ہے, اور یہ خوبی مولانا نے کے اندر بھی آئی, پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے مجھے بھی یہ بتایا تو میں نے بھی الحمدللہ اسی خوبی کے ذریعے سے دین کے مرکز کو تھام لیا. پہلی بات, مولانا مودودی ہر بات کا جواب نہیں دیتے تھے. وہ فرماتے تھے میں دیکھتا ہوں کہ بات واقعی الجھن والی ہے کہ بات کا ہی جواب دے ہی جانا ہے. باتیں تو جیسا فیس بک پہ کمنٹ ہر کمنٹ کا جواب دیں گے آپ. کوئی قیمتی بات ہو تو بندہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ یار میں نے جب مضمون لکھا تھا یا جمعہ پڑھایا تھا اس میں یہ بات نہیں کر سکا,
یہ بات کا جواب ہونا چاہیے. یہ کسی طالب علم کے ذہن میں اگر آ جائے میں بھول گیا ہوں بیان کرنا تو مجھے یہ بتانا چاہیے. یہ ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ بات کو دیکھے کہ یہ بات جو ہے بالکل فضول، اس بات کوئی طرف منہ بھی نہ کرے کہ یہ بات کوئی ہے. مرکز کی وہ درمیانی وہ جو بنیادی سینٹرل بات ہے اس کو بات رکھے. ہر بات کے یہ مولانا اسحاق بھی یہی کرتے تھے، میں بھی یہی کرتا ہوں، مولانا مودودی ہر بات کا جواب مناظرے کے اندر، ہر بات کہیں چپ کر جانا بھی اس بات کا جواب ہی ہوتا ہے. سکوت دنیا کے اندر من سامت افا نجا، چپ ہو جانے میں بھی کمال ہے. چپ ہو جانے میں جو مسئلے بول کر حل نہ ہوتے وہ خیر چپ ہو جانے پر حل ہو جاتے ہیں. آدمی اچھا یہ چپ کر کے پیچھے ہٹ جائے، اوکے ٹھیک ہے بس کوئی بات ہی نہیں کرنی سے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات کا کیا وزن باقی رہ گیا ہے. یہ ایک قیمتی چیز جو ہے، کیونکہ بعض اوقات سکوت، میرے تو سکوت کرنے کی کئی وجوہات ہوتی، کوئی ایک تو ہوتی نہیں. سکوت میں کئی جگہ پر کرتا ہوں اور میرے استاد جی بھی کئی جگہ پہ سکوت کرتے تھے. ہم سکوت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ابھی اس کی سمجھ نہیں آ رہا، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی بات پر ڈٹ گیا ہے، شیطان نے اس کو کہہ دیا یہاں پہ رہ جاؤ، اب یہ ادھر ہی رہنا ہے اس نے اور کسی جگہ پہ نہیں ہلنا. تو یہ سکوت بھی کر جاتے تھے. تو روایات کے بارے میں استاد جی کا یہ معیار تھا کہ سید مودودی کی اس کتاب کے مطابق مسلک اعتدال پر بات کی جائے. میں نے کہا کہ روایت جو ہے اگر آپ قبول نہیں کرتے، راوی تو بالکل سچا ہوتا ہے تو بات ماننی چاہیے. تو انہوں نے مجھے آگے جواب میں یہ کہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لوگ بہتان لگانے میں پیش تھے ان میں مستہ بن اساسہ، حمدہ بنت جاش نبی علیہ السلام کی سالی، اور حضرت حسان بن ثابت جو حضور کے نعت خان تھے، یہ 3 بندے پیش تھے. یہ مل گئے تھے منافقین کی گفتگو میں، آ گئے تھے سارے، جیسی باتیں وہ کرتے تھے یہ بھی. منافقین جب بات کرتے ہیں تو وہ بڑے بڑے قیمتی بندے کو پاؤں سے نکال دیتے ہیں. آپ چھوڑیں، ہم نے دیکھا ہے منافق کا جلدی نہیں پتہ چلتا، میٹھی زبان کا ٹھنڈا میٹھا کول پھر رہا ہوتا ہے. اس کی تو داڑھی بھی سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور پگڑی اس کی کمال کی ہے، بنا ٹھنا لگتا ہے، کہتا ہے نور اور تقوی اسی کے اوپر اترا ہوا ہے. چہروں سے دھوکہ. اللہ نے کہا کاننا خوشبو مسندہ، قرآن نکال کر دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا بڑیاں سونیاں داڑیاں، اتنا لگے گا، ایسے لگے گا جیسے لکڑی کے اندر مینا کاری کر کے چنیوٹ کے پیڑے نہیں بنے ہوئے، چنیوٹی فرنیچر ہے. منافق ایسی چیز ہے، ایسے نہ کریں. منافق ہے پالش کر کے چنیوٹی ہے، بندے کا دل ہی رہ جاتا ہے اس کے اندر. پر اللہ نے فرمایا تم کیا جانو وہ کس مقاصد کے لیے سارے یہ کام کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پھر ایک میں چنیوٹ فرنیچر لینے کے لیے گیا تو ساتھ اپنے مستری کو بھی لے گیا. تو اس نے پھر مجھے جا کے جو میری نگاہ نہ دیکھ سکی اس کی نگاہ نے بتایا کہ دیکھیں استاد جی یہاں سے پھٹی ہوئی ہے لکڑ، لیکن اسے کس طرح لکڑی کے اوپر ایسا کیا کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلا. آئے فلان جگہ سے، ایسی اس نے مجھے دکھائی، توبہ کرتا ہی بن خریدے میں واپس آ گیا. میں کہا تباہی ہو گئی. کیوں جی شاہ صاحب؟ ایسی چیزیں. اور ہم یہ منافقت کوئی ایسے نہیں ہوتی، وہ مکروہ چہرے والی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر ڈر لگنے لگ جاتا ہے، وہ دور سے پتہ چلتا ہے منافق چلا آ رہا ہے. یہ تو منافق کی ایک واضح نشانی ہے نا. ایک اور بھی منافق ہوتا ہے جو اندر سے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو منافقین نے ایسی چالیں چلی کہ نبی علیہ السلام کی سالی اور پھپھی کی بیٹی بھی لگتی تھی، حضرت زینب کی بہن تھی، حضور کا نعت خواں، اور حضرت ابوبکر صدیق جس کو جیب کا خرچہ دیتے تھے، جس کے گھر کا خرچہ ابوبکر صدیق نے اٹھایا تھا، اس آدمی نے ابوبکر صدیق کی بیٹی پہ الزام میں پیش. اب بتاؤ، کہتے ہیں 3 بندے راوی ٹھیک ہے، بات ماننی ان کی ہے؟ اللہ نے کہا نا ایسی بات نہیں. سنتے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہاذا، اللہ نے کہا سنتے یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے. کیوں نہیں سنتے ہی انہوں نے کہہ دیا. یہ مومن دل کا ہی کہتا بندہ کہتا ہوتا کہ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے. منافق کہتا ہے یہ بھی تحقیق کر لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بندے کو دیکھ لینا چاہیے زندگی کے اندر کے معیار کیا ہیں، بندے کو دیکھنا. حدیث سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دین کا علم ہے یا نہیں ہے. حدیث سنتے واللہ ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جس کو ہم سنتے ہی سمجھ جاتے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے. لوگ کہتے ہیں ایک دم سے آپ کیسے کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ اس آدمی کا اپنا قلب آئینے کی طرح روشن ہوگا، پاک اور صاف ہوگا. علماء کہتے ہیں قلب بڑی چیز ہے، قلب بڑی چیز ہے. جس طرح آپ جو انڈیا کی بنی ہوئی فلموں کے اندر آپ دیکھتے ہیں، آئینے کے سامنے آتی تو وہ ہوتی عورت ہے، آئینے میں وہ ناگن نظر آ رہی ہوتی ہے. سمجھ گئے نا؟ بالکل ولی خدا کا دل ایک آئینہ ہونا چاہیے، سامنے آئے حقیقت پتہ چل جائے. سور آیا ملنے کے لیے، کتا آیا، اب یہ سانپ آیا.
اب یہ بچھو آیا میرے پاس، یہ بڑی محنت کے بعد، حدیث ہر ایک کے پلے میں نہیں آتی، یاد رکھ لینا، یہ اگر وہ خدا کا کلام حجاب کرتا ہے نا، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے بے حجاب بندے کے تو اوپر اترتی نہیں نا، وہ تو کہتے ہیں ہٹ جا پرے، میرے تو ہاتھ بھی نہ لگائیں، میں اپنے چہرے کا کشف تجھ پر نہیں کروں گی، میں چہرہ نہیں ننگا کروں گی تیرے پر۔ اور نبی کی حدیث بھی ایسی ہے، یہ صرف اس بندے کی کیوں مل سکتی ہے جس بندے کا اخیر جذبہ اخلاص کا نبی کے دین کو پہنچانے کا ہو، اس کو ملتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات، اس کو مل جاتی ہے کہیں اس نے اور پھر اس کو ملتی کیسی، وہ بھی جو طریقہ وضع اسی کے ذریعے سے ملتی ہے، من مرضی سے آپ کو نہیں ملتی کہ میں گھر بیٹھا مخلص ہو کے بیٹھ گیا ہوں اور مجھے حدیث مل رہی ہے، ایسا نہیں، اس کے علوم و فنون سیکھے پھر اس کی روح تک انشاءاللہ پہنچ جاتا ہے۔ صحیح ضعیف پر مولانا کا اعتماد زیادہ علامہ ناصر الدین البانی پر تھا، اور جب حافظ زبیر علی زئی مرحوم رحم اللہ جو ہیں یہ جس وقت آئے ہیں تو پھر مولانا صاحب اس کے اوپر بھی دیکھتے تھے، لیکن 2-4 دفعہ کے بعد انہوں نے اعتماد کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو بھی پتا چل گیا بھی کئی جگہ پر ان کی تحقیق ٹھیک نہیں، تو انہوں نے ان کی حدیث پر بھی تنقید کو کئی جگہ پر انہوں نے، استاد جی مرحوم نے یہ کام بھی ان کے لیے بھی کیا اور اس پہ بہت کام کیا۔ وہ رسالے سارے الحدیث کے کوئی شمارے دیکھنا چاہے تو اس پہ اتنا کام ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیا، اور اتنی مہارت تھی کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے ایک حدیث کو جب مشاجرات صحابہ میں ضعیف قوی دیکھا تو اس کو ضعیف بنانے کے لیے زور لگایا۔ اس پہ علی مرزا کا ایک کلپ ہے، وہ جا کر کبھی آپ سننا چاہیں تو ان کو جا کر دیکھیں، اور استاد جی نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ اس کو ضعیف، اور وہ میں نے ہی ان کو حدیث کے بارے میں بتایا تھا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ وہ فیصلہ آباد آئے تھے، انہوں نے کہا میرا اس بارے میں کوئی مطالعہ نہیں ہے، لیکن کاشف صاحب میں جا کر اس حدیث پہ دیکھوں گا، اور پھر مجھے مرزا صاحب نے خود بتایا، علی مرزا نے، کہ کاشف بھائی میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا میں تو ضعیف بنانے کے لیے مجھے بڑی تگو کرنی پڑ گئی کہ یہ اس کی ڈھونڈوں اس کے اندر کیا ذوف ہے۔ یعنی علماء جتنے مرضی نیک ہو جائیں، بارکہ مسلک ہاتھ سے نہ جائے، مسلک ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ باتیں سننے کے بعد اللہ جانے زئی کی شاگردوں نے میرے ساتھ کرنا کیا ہے جی، وہ تو مجھے پہلے کئی طرح سے مانتے ہیں یہ ایسا ہے ویسا ہے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ بیٹا حق تو جو تھا وہ میں نے کر دیا ہے بیان۔ آگے آ جاتا ہے پھر ان کا اعتماد کن چیزوں پر تھا، وہ کہتے تھے ہمارا اعتماد جو ہے اپنے سلف کی کتابوں پر بھی ہونا چاہیے، تحفۃ الحافظی ہے، عون المعبود ہے، یہ بڑی بڑی شرح فتح الباری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہتے تھے ایک آدمی کو بخاری کی ساری شرح پڑھنے کی ضرورت نہیں، فتح الباری میں سب کچھ ہی آ گیا ہے، سب کچھ ہی آ گیا ہے، لیکن وہ پڑھنے کے لیے بھی اتنے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ختم کرتے چلے جانا ہے۔ کل پرسوں یہ ایک عالم دین آئے ہوئے تھے، مجھے کہتے تھے یہ میں نے بڑی ڈھونڈی، مجھے کہیں سے نہیں ملی، تو وہ چونکہ مطلب کسی اور فرقے کے مسلک سے تھے، مسلک سے متعلق تھے، اس لیے میں نے کہا آپ کے ہاں تو یہ پڑھی ہی نہیں جائے گی، اس لیے آپ کو ملے گی نہیں، ہمارے ہاں چونکہ یہ پڑھی جاتی ہے اس لیے تھاں جگہ جگہ یہ بکتی ہے، ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ کہتے اس کا ترجمہ، تو میں نے کہا جس میں یہ عربی پڑھنے کی صلاحیت ہے اس کا ترجمہ بھی نہ پڑھے ہے، یہ کام بڑے لوگوں کا ہے، آپ اس کے ترجمے، جو ترجمے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان سے معذرت ہے، ان سے ہم کہتے ہیں ابھی آپ مہربانی فرمائیں، آپ اس علم کی طرف نہ ہی آئیں، آپ کی جب استطاعت ہی نہیں 10 من کا پتھر اٹھانے کی، آپ خام کا پنگے لیتے پھرتے ہیں، آپ اردو چیز پہ گزارا کریں، ایمان مناظرے نہ کریں۔ ان کو شوق ہوتا ہے دوسرے کو نیچے کرنا، مناظرے کرنے، درس انظامی پڑھنے کے بعد دوسرے بندے کو فٹ کر کے رکھنا، یہ غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے۔ میں نے پھر ایک جگہ پر کہا کہ آپ نے علامہ ناصر الدین البانی پہ تنقید بھی کی ہے، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا اسحاق، یہ ہمارے یہ مولانا کریم سلطانی یہاں پر ہیں، یہ اشتہار ہر سال لگواتے ہیں، ابھی آ بھی رہا ہے موسم شب برات کا، جس میں وہ کہتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ شب برات جو ہے یہ تو علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اس کی حدیثوں کو صحیح کہا ہے، اور اہل حدیثوں کو چاہیے کہ اب تو ہٹ جائیں۔ تو بھائی مولانا سے میں نے یہ بات کی تو مولانا نے کہا ہمیں علامہ ناصر الدین البانی سمجھا گئے، اگر میں ایسی بات کہوں اور وہ اس بات میں یہ بات آ جائے تو میری اس بات کو ضعیف سمجھا جائے، کہتے انہوں نے ہمیں سمجھا دیا ہے، اس لیے ہم انہی کے کلیے کے مطابق علامہ ناصر الدین البانی کو ہی رد کر رہے ہیں۔ آیا نا، یہ ہوتا ہے محدثی، ایسے ہی نہیں بندہ کہتا ہے منطق آپ سے سیکھ دی، منطق بھائی یہ اللہ کی دین ہے۔ انہوں نے کہا تم نے یہ علامہ ناصر الدین البانی کہا جب میں یہ کہوں اور جلدی میں لکھ جاؤں یا بول جاؤں تو تم سمجھ لینا کہ یہ غلطی ہے میری، کیونکہ میں یہ نقطہ اور کلیہ تمہیں بنا کے دے گا۔ انہوں نے کہا ابن حبان اور اجلی دونوں ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں، اس لیے ان کی ثقافت کا کیا ہے کہ دو بندوں کو آپ ڈال دیں کہ ابن حبان نے یہ کہا ہے اور اجلی نے یہ کہا، وہ کہتے ہیں وہ اس سے نقل کر رہا ہے، وہ اس سے نقل کر رہا ہے،
اس لیے یہ کیسے ثقافت ثابت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ثقافت کوئی نہیں. تو پھر اس پہ رد پر انہوں نے جمعے پڑھائے، علامہ ناصر الدین البانی کے رد پر بھی انہوں نے جمعے پڑھائے. جو شب برات والے جمعے ہیں وہ اسی پر ہیں اور اسی اشتہار کی بنیاد پر چھپوائے. اگر یہ آدمی اس طرح کا شور مچائے تو اس کو آئندہ وہ کوئی آدمی کو علمی تحقیق کر جائے. اشارے میں کرتا چلا جا رہا ہوں، اب مجھے کہ تو بھیج، میں کہاں سے آپ کو بھیجوں؟ جا کے ڈھونڈے وہاں پر. اتنا مواد پڑا ہے مولانا اسحاق.com پر، اتنی چیزیں وہاں پر پڑی ہیں، اس یوٹیوب چینل پر آپ جا کے دیکھیں، سارا کچھ وہاں اپلوڈ کر دیا. تو جتنا ہے وہ آپ کو دے دیا. نہیں اور بھی اور ہم آپ کو کہاں سے لا دیں؟ قرآن مجید 6666 آیتیں یہ 36 ہے، میں آپ کو 65 70 کہاں سے لا دوں؟ اور کہاں سے لا دوں؟ جتنا ہے ہم نے بھی اتنا سن کے عقل کی، بھی مجھے اس پر اعتماد کرنا پڑے گا نا، یا صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی. تو صلاحیت بھائی اللہ دیتا ہے، یا پھر کچھ کسبی ہوتی ہیں، کچھ وہبی ہوتی، کچھ اللہ عنایت فرماتے ہیں، کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ خود بھی ارن کر سکتا ہے، لیکن اگر اس میں کوشش کرے پھر بھی نہ آئے تو پھر چھوڑ دے کہ مجھ میں اتنی عقل تھی ہی نہیں. اچھا جی، مولف سے یہ کہا کہ البانی بتا گئے ہیں اور فرمایا دوسری تیسری جگہوں پر، اس لیے علامہ البانی کی بھی وہ کہتے تھے چیک کریں. ایک پھر ان کا یہ ہوتا تھا کہ مولانا صاحب نہ البانی پہ یقین کرتے تھے، نہ حافظ زبیر علی زئی پر کرتے تھے، نہ تحفۃ الحافظ، پھر کسی پر بھی نہیں کرتے تھے. پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر وہ نکلوا لیتے تھے رجال کی کتابیں اور بیٹھ جاتے تھے خود. اور پھر میں نے جب ان کو بچپن میں پہلی بار حدیث پر تحقیق کرتے دیکھا تو چارپائی بچھی ہوئی تھی حجرے میں. میں نماز عصر پڑھنے کے بعد مغرب کے وقت میں آیا ہوں تو وہ اس قدر مصروف تھے کہ انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ مجھے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. وہ مسلسل کتابیں کھولتے گئے حتیٰ کہ چارپائی کے اوپر 3 فٹ سے زیادہ کتابوں کا ڈھیر لگ گیا. 3-4 اتنی کتابیں، اور وہ کھول کے اس کے اوپر الٹی کرتے جا رہے تھے، حوالے کے لیے کرتے جا رہے تھے. اور بمشکل وہ اٹھ کر جو ہے نا، پسینہ ان کو سردیوں میں آیا ہوا تھا، اور بمشکل اٹھ کے انہوں نے جا کے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر واپس آ گئے. اور میں بھی ادھر جا کے میں نے کہا آپ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں تو ذرا کچھ کم پڑھ لیا کریں. کہتے جو مجھے یہ بات کہتا ہے اس کو میں اپنے حجرے سے نکال دیتا ہوں. اس کے بعد میں نے دوبارہ زندگی میں کہا نہیں بھی کم پڑھ لیا کریں. میری بھی اس وقت عمر جو ہے وہ 13 سال کے قریب تھی جس وقت یہ بات میں نے ان سے کی، اور اس کے بعد پھر میں نے نہیں ان سے کبھی کوئی بات کی. یہ 13 سال کی عمر کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. اچھا، میں نے پوچھا یہ مطالعہ کیوں، اتنا کیوں؟ کہتے یہ مطالعہ پھر میں اس وقت کرتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں قرآن مجید پر کوئی اعتراض حدیث کی وجہ سے وارد ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ پر کوئی اعتراض خام خواہ اس حدیث کو ماننے سے ہو رہا ہے، یا اسلام کا کوئی بہت بڑا رکن اس کا انہدام ہو رہا ہے. کہتے پھر میں اس وقت اس حدیث کو پکڑ لیتا ہوں. پھر میں خود چیک کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ہماری تباہی ہو جائے جس پہ نقص لازم آ رہا ہو تو مجھے پھر وہاں پر یہ اقدام خود کرنا پڑتا ہے کہ اگر انہوں نے اسلام کے پورا ڈیفنس کیا، ان کو بات سمجھ نہیں آئی، تو اب اس حق آگے بڑھ کے دیکھے گا کہ یہ گھوڑا سرکش کیسے قابو نہیں آتا. پھر یہاں اپنی ذہانت کو پھر انہوں نے استعمال کیا، اور اس میں وہ کہتے تھے کہ اب دیکھنا کہ اسلام کا انہدام نہ ہو جائے کسی قسم کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے جی سیرت میں آ گئی ہے، بھی سیرت میں آ گئی ہے، نبی بھی دیکھنا ہے. بیان تو بندوں نے کی ہے نا، یہ مولانا مودودی نے یہی کہا ہے. مولانا مودودی کا محدثین کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو جائیں، برکیف انسان ہے اور انسانوں میں کمی پائی جاتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں، اور اس کمی کو صرف یہ کہہ کے کہ کمی پائی جاتی ہے انہوں نے ایسا کر دیا ہوگا، نہیں، یہ بات نہیں. یہ عمومی لوگوں کا رویہ ہے منکرین کا. اب جس نے یہ کہا نا کہ اس میں محدثین سے غلطی ہوئی ہوگی، یہ ہم نے نہیں ماننی بات. محدثین سے غلطی ہوئی ہے یہ اب آپ نے دکھانا ہے. جس نے انکار کرانا ہے نا ہم سے اس بات کا، وہ کہتا ہوئی ہوگی تو ساری باتیں، وہ تو یہ بھی ہوا ہوگا کہ اب جو تم محدثین کی غلطی نکارے تم سے بھی تو غلطی ہو رہی ہے. ہو نہیں سکتی تم سے غلطی، یہ تو ہم تم پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، تم بھی تو وہی کام کر رہے جو انہوں نے پہلے کیا، اس لیے ہم تمہاری بات کس طرح مان نہیں. اب دکھاؤ کہ محدثین نے غلطی کی ہے، اور وہ غلطی تم ہمیں بذریعہ دلائل عقلیہ و نقلیہ ہمیں سمجھاؤ، روات کی کتابیں نکالو. اب تمہیں دکھانا پڑے گا کہ راوی کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے، یہ تمہیں دکھانا پڑے گا. اس لیے منکرین حدیث کہتے ہیں یہ اعتراض اٹھتا ہے. جتنے حدیث کے انکاری ہیں نا، بڑے بڑے غلام جلانی برگ، وہ تو خیر آخر میں توبہ کر گئے، انہوں نے تو بعد میں معافی مانگ لی تھی. وہ تو حدیث تاریخ، انہوں نے تدوین حدیث پہ کتاب بھی لکھی مسعود احمد BSc کے کہنے پر. ابھی بھی جوید چودھری کہتا نہیں وہ میں نے تو ان کو پڑھا، بھی یہ مانتا نہیں نا جوید چودھری. وہ ایک نے کالم لکھا، ان کا اپنے مطالعے میں اضافہ کر،
نہیں کہتا وہ ٹھیک ہے آپ نے جہاں تک پڑھا میں نے جہاں تک سمجھا. میں نے کہا نہیں, حق قبول کرنے والی یہ شخصیت نہیں. اس نے کہا میں اگر مان گیا, میرے لکھے پہ نقد ہو گیا, کل کو لوگ اور بڑی باتیں کہہ کہ مجھے معتبر نہیں جانیں گے. بندے بڑے چلاک ہیں, بندے کہتے ہیں کام نہیں چلنا, اعتبار جاتا رہنا ہے. اور یہ مقبول جان یہ بڑے لوگ ہیں, ان کو غلطی دکھائیں یہ مانتے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ہم کب مانتے ہیں ان غلطیوں کو. وہ تو رگڑا لگایا ہے نا ایک جگہ پر. یہ کہتا ہے ربی و ربک اللہ, جی میرا رب نہیں کہنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے ربو نہ ہمارا رب. بچے نوجوان پنجاب کا کے بلے 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 بلے, ہم سب کا رب ہے, ایک اکیلے کا کیسے ہو سکتا. ربی و ربک اللہ, نبی علیہ السلام نے کہا میرا رب ہے چاند اور تیرا رب. یہ کیا بات ہے, ربی کیوں نہیں, ربی زدنی علما, اے میرے رب. قرآن مجید یہ دیکھیں, خود ہی ایک پہلے بات بنا لینی مصنوعی, اس پہ پھر اپنا زور رکھ لینا. یہ برباد کرتا ہے نالج کو, علم کو, بندے کو برباد کر کے رہا. کیونکہ انسان کو اپنی ذات منوانی ہوتی ہے, حق منوانا مقصود نہیں ہوتا. خام خواہ میں بھی نہیں مانتا, چلو ایسے ہو گئے. آپ کی سرکشی کی وجہ سے اسلام برباد ہو جائے گا. اللہ آپ کو جہنم میں پھینک دیں گے کہ بن علم کے تم نے کس طرح سے گفتگو کر دی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کوئی سند ہے تمہارے پاس, عدالت میں آپ کہیں جی میں یہ انٹرپریٹیشن کرتا ہوں, اور کہتا ہے چل تیرے رکھنی انٹرپریٹیشن دا ماما. سمجھ گئے نا, لا کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے تیری حیثیت کیا. ہاں جی, پھر تو وہاں سے یہاں آیا انگریزی کا میں سامنے فیصلہ رکھ دوں, تو پوری طرح پڑھ کے ترجمہ نہیں کر سکتا, میں انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. بندے کوئی بات اگر نبی علیہ السلام کی محدثین نے بیان کیا ہے اور وہ وثوق سے بیان کیا ہے, اس کو چھوڑنے کے لیے ان سے زیادہ علم کی ضرورت ہے, ان سے کم علم کی ضرورت نہیں ہے. آپ پھر یا تو اس مسئلے میں آئے نا, اور جو اس مسئلے میں آئے گا وہ اللہ کی پکڑ سے بندہ بچ نہیں سکے گا. اس لیے یہ وہ راہ ہے جس پر حضرت زبیر نبی علیہ السلام کی پھپھی کے بیٹے, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, حضور علیہ السلام سے شدید محبت ہے. وہ کئی سال حدیث شریف نہیں بیان کرتے تھے, اس لیے کہ کہیں نبی کے الفاظ سے کم یا زیادہ میرے پاس نہ ہو جائے. لوگ کہتے تھے آپ کو مسئلے نہیں آتے, کہتے مسئلے پوچھو بھی روزہ ہوا کہ نہیں ہوا, حدیث کا نہ مجھ سے پوچھو, کیونکہ سرکار کی زبان. اس لیے میں بھی اس بات پہ بڑی احتیاط کرتا ہوں. میں ترجمہ دیکھنے کے بعد جلدی اس ترجمے پہ آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھ لیتا, میں پھر اس کا اصل عربی ڈھونڈتا ہوں کہ یہ ترجمہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ شان رسالت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایسے بیان نہیں کرنا چاہیے. میرے منہ سے بھی بے شمار باتیں ایسی نکل جاتی ہیں اور نکلتی ہیں, میں اس پہ اکثر ہی استغفار پڑھتا ہوں, اور رات کے پچھلے پہر میں اللہ سے بہت دعائیں کر کے اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے, جسم کی لغزشوں سے زیادہ زبان کی لغزشیں ہیں جس کی وجہ سے بندے کی پکڑ آ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زبان ہی ہوتی ہے جو دنیا کی نعمتیں برباد کر کے رکھ دیتی ہے, یہ زبان ہی ہوتی ہے جو بندے کو جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ نبی کے اوپر ایسی بات کریں, دین پر اپنی رائے پیش کرنے سے پہلے اپنی زبان کو تول لیا کریں. یہ 2 تولے کی زبان ہے اور آپ کا 2 من کا گوشت ہے جسم کا. خام خواہ حدیث پڑھنے کے چاؤ میں 2-4 کتابیں, علامہ تمنا آبادی جھوٹوں کا سردار ہے, جس کو غامدی اپنا استاد مانتا ہے, جس کو علامہ امین حسن صلاحی مانتے ہیں. امین حسن صلاحی کی بھی موت اسی وجہ سے حدیث کے منکر کی حیثیت سے آپ سمجھیں, ٹھیک ہے نا, بالکل وہی غامدی نے ہاتھ پکڑ لیا. اور اعتماد دونوں کا کس پر ہے, علامہ تمنا. اس کا شاگرد آیا تھا مولانا صاحب کے پاس, مولانا نے کہا ایک چیز مجھے کہتے, پہلے مجھ پہ بھی بڑا روب تھا, پر جب میں نے اٹھ کے کتاب چیک کی نا, بیس نے جو قول بیان کیا آخر اس کتاب کا حوالہ نہیں چیک کی نا, جتنا کہتے اس کو جھوٹا پایا شاید ہی میں نے کسی کو پایا ہو. اس لیے مہدی کا انکار کر دینا, بڑے لوگوں کا نہیں جی ماں مہدی نہیں آئیں گے, عیسیٰ نہیں آئیں گے, یہ فلانے کی بنائی روایتیں, یہ آپ ہر ایک کا کام نہیں ہے. آپ چپ کر کے جب آئیں گے نا, عوام کا کام ہی نہیں ہے دجال مہدی ان سب کی فکر کرنا. عوام کا کام ہے خود جو یہ دجال بنے ہوئے ہیں نا, اپنے دجل اور فریب کو پہچانے. جیسے اقبال نے کہا, او غافل افغان اپنی خودی پہچان, او غافل مسلمان اپنے فریب کو پہچان. آپ کا کام ہی نہیں ان مسئلوں کے اندر دخل دینا. جب آئیں گے دیکھیں گے, ٹھیک ہے. جو عالم اس مسئلوں کو چھیڑتا ہے وہ دراصل اس وقت فتنہ پھیلاتا ہے, لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے. جو لوگ خدا کے بارے میں کنفیوز ہو کے رہ گئے ہیں, وہ لوگ حدیثوں کے بارے میں جب کنفیوز ہو کر جائیں گے, اور جن پر بڑے علماء کے مسئلے حل نہیں ہوئے. خاتون مجھے پوچھتی تھی شوہر نے طلاق دے دیا ہے, اور طلاق دینے کے بعد اب مجھے ہاتھ لگاتا ہے تو میں ڈر گئی. ہائے بلے, میں کہتا میں زبان کس کی لمبی ہے, سچی بتانا, مسئلہ پھر بتاؤں. کہتی میری. میں کہا زبان لمبی سے نہیں ڈری تو اپنی, جس کی وجہ سے تو نے طلاق لے لی ہے. تب کہتے کیا بتاؤں, میں جی وہ میرے ابو امی حنفی ہیں. میں کہا بیٹا پھر طلاق ہو گئی اگر ابو امی کے پیچھے لگنا ہے.
ٹھیک ہے، اگر گھر بسانا ہے تو علماء گنجائش نکالتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے تمہیں میاں بیوی کو جوڑ کر جو نہیں جڑتے ان کا زنا اپنے اوپر لے لیں ساری زندگی کا؟ ہیں ہم پاگل ہیں جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو 1400 سال سے طلاق کا مسئلہ حنفی اور سلفیوں کا حل نہیں ہوا. تم کہتے ہو ٹیلی فون پر مجھے سمجھا دو، نکل جاؤ یہاں سے چپ کر کے. ملنا ہے دوبارہ یہ طریقہ ہے، نہیں ملنا تو جاؤ عذاب میں لڑکے اپنے بچے کو خود پالتی پھرو. یہ ایک اتنا وزن چاہیے اختلاف کرنے کے لیے، اس علم کی مہارت چاہیے، اور مہارت بھی اتنی چاہیے کہ جو آدمی باؤنڈری لائن کی اخیر تک پہنچ گیا نا، اس سے آگے آپ جا کر ساؤنڈ بیریئر کراس کر جائیں. ساؤنڈ بیریئر سمجھتے ہیں نا آپ، ایک حد ہوتی ہے جہاں تک آواز جاتی ہے، اس کے بعد پھر ساؤنڈ بیریئر کے اوپر. جو لوگ اوپر ساؤنڈ بیریئر کراس کر جاتے ہیں نا، ان لوگوں کا علم ایک سا ہو جاتا ہے. جو اوپر نکل جاتے ہیں عام لوگوں کی سطح سے ہٹ کر، پھر وہاں مودودی، اقبال، بڑے بڑے لوگ آپ کو ایک ہی بیریئر کے اندر گھومتے ہوئے سیارے نظر آئیں گے. وہ اب نیچے کے رہ نہیں گئے، وہ تو چلے ہی اوپر گئے. اپنے بڑے بڑے لوگ آئے کہ وہ جی اپنے کمال سے بلندیوں میں پہنچ گئے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ کوئی مزہ ہے ترجمے کا؟ آپ جانے دیں، یہ مجھے تو مزہ کوئی نہیں. کہتے نہیں مزہ تو واقعی نہیں آ رہا. وہ پھر ترجمہ وہ کریں جس سے 12 گالو لابے کمال ہی کا مقام حاصل ہے، ایسا کہ وہ اپنے کمال میں ایسے درجے پر پہنچے، پھر ان کے درجے تک پھر پہنچ کوئی نہیں سکا. نبی نے ایسی عبادت کر دی کہ اللہ نے کہا پیارے نبی تہجد کے وقت نہ اتنا اٹھا کر، تیرے رب کو تجھ پر رحم آ گیا. جس پر خدا ابھی کہہ دے کہ عبادت بس بس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آپ کو ہم بڑکا کے باتیں کرواتے ہیں، اتنا ثواب، یہ کل جہنم میں چلے جاؤ گے 70,000 سال. آپ مانتے پھر نہیں ہیں، ڈیٹ ہے 2-4 دن پڑھ کے پھر ویسے ہو گئے. وہ نبی کو اللہ بس پیارے ہم نے کہا تھا عبادت کر، پر یہ کیا ہوا کہ تو کہاں تک چلا گیا؟ ہاں یہ ایک ہوتا ہے. آپ بھی اپنے اگر اس دین میں کوئی کام کرنا چاہتے اتنا کمال حاصل کریں کہ آپ کہیں کہ باتوں سے کمال نہ کریں. پلیز یہ اگر آپ کو میری نصیحت ہے، جو نوجوان دین سیکھتے ہیں اپنی زبان کو بند رکھیں. اس پر پھر میں نے ان سے کہا کہ جمہور، یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جمہور جو ہیں، مطلب ایک راوی ہے اس کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، مختلف فی راوی ہو گیا نا، کام مختلف ہو گیا. اب یہ ہو گیا کہ اب اس میں سے کس کو چنیں. میں نے مولانا سے یہ پوچھا تو حافظ زبیر علی زئی بڑے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس کو زیادہ بندے کہیں نا کہ یہ بندہ صحیح ہے اس کو مان لیں کہ وہ صحیح ہے، سکھا ہے، اور جس کو زیادہ بندے نہ کہیں اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ عمومی ہے، اسی وجہ سے روایات. مولانا اسحاق اور سید مودودی کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، زیادہ نہیں ہم نے دیکھنا، زیادہ کو بھی دھوکہ لگ جاتا ہے. ہم نے دیکھنا ہے صراف، مولانا نے لفظ استعمال کیا تھا، صراف کہتے ہیں سنار کو، مولانا صاحب کہتے ہیں صراف دیکھنا ہے کاشف. اتنی سی بات انہوں نے مجھے کہی اور میں نے اس پہ میں نے آپ سے کہا میری اپنی استاد جی سے کوئی لمبی چوڑی بحثیں نہیں ہوئی، نہ میں ان سے ٹکر لی ہے. مجھے پتا تھا وہ کس پائے کے عالم ہے. مجھ میں اتنی الحمدللہ عقل تھی کہ بھرپور مطالعہ کرنے کے بعد جو گرا ہے نا صرف وہ کھلوانی ہے، پوری رسی نہیں میں لے کے جانی 100 گز لمبا رسا، گرا کھلوانی. استاد جی یہ گرا نہیں کھل رہی. میرا ناخن کو مشکل کشا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ناخن ہوتا ہے، ناخن یہ اللہ نے مشکل کشا بنایا ہے. جو آپ سے گرا نہیں یہ کھولتا ہے، یہ دانتوں سے، یہ آپ اس کے بریک لگے ہو تو یہ کھولتی. استاد جی کے پاس پھر لے کر جاتے ہیں، استاد جی گرا نہیں کھلتی. استاد جی نے کہا ہٹو. پھر اب بچہ کہتا ہے ابو جی نہیں کھل رہی. کہتا ہے لے آ پھر میں تینوں کھول کے دکھانا. میرے پاس شاپر آتے ہیں، میں اپنے ملازموں کہتا ہے کاٹ تو ہر کوئی لے گا اس کو چھری کے ساتھ، مزہ جا تم اس کی گرا کھولو. کیوں؟ وہ اس لیے میں اسے کہتا ہوں اس کی طبیعت پہ تحمل آئے. مرکز کے کاموں کو وہ ڈگڑا کر کے نہ تھوڑا مار کے نہ توڑ دے، وہاں پہ یہ کام تباہ کر دے گا میرے مرکز کو. ہر ایک کی تربیت ہے. لوگ کہتے ہیں بچے پڑھانے ہیں، میں نے کہا پڑھانے نہیں، تربیت کرانے کے لیے لائیں، پھر اس کو پتہ چلے گا تربیت میں تحمل کیسے آتا ہے اور صبر کیسے آتا ہے. تو گرا کھول دی. میں نے کہا گرا کون کھولے گا؟ تو ساجد سے کہا. انہوں نے کاشف صراف چاہیے، اور صراف ذہبی ہے. علامہ ذہبی کے بارے میں انہوں نے بتایا، جنہوں نے یزید کے بارے میں لکھا نا کہ وہ بڑا ناسبی تھا، غلیظ تھا. یہ صراف کے قول ہیں. ہاں یہ دیکھ لیں. اس نے یہ کہا جس کی یہ پیچھے 30 جلدوں میں سیر اعلام النبلاء جو ہے نا یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے ہمارے جو ستون ہوئے نا ان کے بارے میں یہ پوری پھر اس نے سیرت لکھی ان سب کی، یعنی پوری تاریخ لکھی کہ تاریخ میں کون کون بڑے لوگ، راوی، یہ وہ تابعین، یہ لوگ کیا تھے. 30 جلدوں کے اندر لکھی ہے سارے حالات زندگی. لیکن کسی کو پڑھنی آج تک نصیب نہیں ہوتی ہم میں سے، کیونکہ ہمارے بچے عربی پڑھے کوئی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے اسلاف کیا ہیں.
سارا علم عربی میں تھا اسلام. اب ہم کیا کریں, کتنا اردو میں کریے, اردو میں بھی ہم نے کر کے دیکھا, پھر پڑھتے پھر بھی کوئی نہیں ہے, پڑھنے والی مخلوق ہی کوئی نہیں ہے. اچھا فرمایا صراف دیکھنا کاشف, جو بندہ فن کا ماہر اور اخیر ہے نا, وہ بتائے کہ اس میں کیا کیا نہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ادھر زیادہ بندے ہو گئے سکھا تو ادھر کم ہو گئے, یہ کون سی بات. پنچایت ایک بندہ اکھلا ہے, باقی سارے بیکلے بیٹھے ہوئے, وہ ایک دانا آدمی کہتا ہے رک جاؤ, فیصلہ نہیں کرنا یہ اس طرح سے. بعض اوقات دانا آدمی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ابہام کا ہو سکتا ہے, ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ, اور اللہ نے کہا فَفَهَمْنَا سلیمان, ہم نے سلیمان کو سمجھ عطا کی, سلیمان نے مسئلہ حل کیا, سلیمان نے مسئلہ حل کیا. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ باپ بیٹا دونوں نے مسئلہ حل کیا. ایک داؤد علیہ السلام نے کیا, بیٹے نے پھر کہا ابا جی ہم کریں گے, میں ایک فیصلہ کرتا ہوں. لڑکے کے مقابلے باپ نے چوم لیا, لڑکے نے جو کمال فیصلہ کیا وہ عجیب و غریب تھا. مثالیں دے رہا ہوں. اب آپ میں نے ان سے پوچھا بہت بچپن میں, وہ میری ڈائری پہ بھی لکھا ہوا ہے, عثمان کے اسباب کی ڈائری پہ لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت عثمان کیوں قتل کر دیے گئے. جمعہ پڑھایا میں نے, گھر آ کے نوٹ کر لیا کہ انہوں نے یہ 3 وجہ بتائی. ٹھیک ہے نا, آج تک مجھے وہ جمعہ کام دیتا ہے. استاد آپ کے ساتھ کوئی تقریر کرے, کوئی بات کرے, گھر جا کے لکھا کرے. میرے ساتھ کوئی محفل ہوتی ہے, کوئی کل میں مر جاؤں, کوئی میرے ملفوظات ہی چھاپ دینا. استاد جی یہ فرمایا کرتے تھے, یہ اس بندے کو زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, حضرت تھانوی کے پاس 24 گھنٹے لوگ بیٹھے رہتے تھے, وہ استاد جی کی باتیں نوٹ کر کر کے انہوں نے 50 جلدیں بنا دی. سمجھ گئے؟ تو ملفوظات یہ ہونی چاہیے. تو استاد جی سے ایک ملفوظ یہ ہے, میں نے کہا حدیث کے بارے میں بتائیے حدیث کا. کہتے لکھو حدیث میں 2 چیزیں چاہیے. یہ رات کو میں ان کے پاس بیٹھا تھا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد, تو گرمیاں تھیں, نہیں گرمیاں نہیں سردیاں تھیں, اندر بیٹھے تھے. تو اندر بیٹھے تھے, میں نے کہا استاد جی چائے وہ پی رہے تھے, میں نے کہا استاد جی کیا ہونا چاہیے حدیث کیسے سمجھ آئے, اتنا بڑا علم و رجال ہے, کوئی کشیر کر کے نا کوئی ایک ایڈی کی ڈبی بنا کے دو جڑا خمیرہ چٹیے تے کم ہو جائے. وہ یہی میں یہی کہتا تھا. میں کہا استاد جی ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ استاد جی کہتے تھے یہ دلیل ہے. میں نے کہا اس کا توڑ بتا دیں. سمجھ گئے نا, یہ زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا. تو میں نے ان سے یہ کہا, تو انہوں نے مجھے کہا 2 باتیں ہیں, راوی چیک کرنا ہے تو حفظ اور صدق, 2 باتیں اس کی اہم چیز رکھتی ہیں کہ آدمی کو بات کتنی یاد رہی, ایک بات, اور آدمی کتنا سچا ہے, 2 باتیں. کہتے تھے حدیث پھر قبول کرنی, یہ 2 بنیادی باتیں. کہتے ہیں ان باتوں سے ساری باتوں نے جنم لیا ہے, ان باتوں سے ساری باتوں نے جنم لیا ہے. میں کہا اچھا جی. کہتے یہ دیکھنا ہے کہ وہ راوی کیسے ہے, حفظ اور کہتے ورنہ اس پہ الزام لگ جائے یہ تو شیعہ راوی ہے, تو کہتے کیا ہے دیکھو, یہ تو پھر ایک دوسرے پہ وہ کہے گا آپ سنی راوی ہیں ہم نہیں مانتے. بات دیکھنی کہ یاد کتنی رہی, حفظ اور صدق, یہ میرا معیار ہے. میں پھر راوی کی بات پڑھتا ہوں, اس پہ غور کرتا ہوں. آج بھی مجھے وہ علم کا یہ بنیادی کلیہ دے گئے ہیں, مجھے بڑی سے بڑی روایت سناتے اس میں فلانا راوی ایسا ہے, فلانا یہ ہے, فلانا بہت اچھا ہے. میں نہ فلانے فلانے کو کوئی نہیں دیکھتا, میں دیکھتا ہوں اس کا حفظ اور اس کا صدق کہ سچا ہے. ٹھیک ہے, ختم, ایک بات. اب اگلی بات, سچا ہو یاد ہی نہ رہی ہو بات ہے. اور اس کا ایک مشاہدہ میں نے خود بھی اپنی زندگی میں کیا. مولانا کے ایک معاملے کہتے ہیں نہیں کاشف ایسے نہیں, اس وقت میں نے کہا اچھا مجھے وہم ہو گیا. کہتے ایسے راوی کو وہم ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہاں. اس وقت میں وہم کو مانا کہ واقعی بخاری شریف کے اندر بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جس میں راوی کو وہم ہو گیا, جیسا کہ حدیث شب معراج کی رات والی حدیث جو ہے وہ صحیح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا بیان کی ہے. امام بخاری سے جو راوی ہے شریک اس سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں, اس لیے علماء نے اس کو ترجیح دی ہے. امام بخاری اپنی بخاری شریف کو سیٹ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے اپنا مسودہ جیسے یہ میں نے اختیار کر کے رکھا ہوا ہے, تیاریاں کی ہوئی تھیں. دوبارہ آخر میں نظر ثانی کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے چھانٹی کرنا تھا. کئی جگہوں پہ انہوں نے عنوان باندھ دیا لیکن نیچے حدیث نہیں ان کو یاد رہی, نہ ملی ان کو. انہوں نے کہا اس کے تحت یاد حدیث لانی چاہیے, یہ بھی ایک مسئلہ علم کا ہے. تو وہ جگہ آج بھی خالی ہے. وہ جگہ کیا ہے؟ آج بھی خالی ہے. اس کو بیاض کہتے ہیں کہ امام صاحب یہ چھوڑ گئے, لیکن علماء ڈھونڈتے رہے کہ وہ کئیوں نے وہ جگہ پر کرنے کی کوشش کی. عنوان بنایا لیکن حدیث نیچے اور لے آئے. کہا یہ عنوان اور حدیث آپس میں سیٹل نہیں ہے, ان کو تراجم بخاری کہتے ہیں. استاد جی نے انہوں نے دیکھا تو اس پہ پھر علماء نے کام کیا کہ نہیں امام بخاری روایت ٹھیک ہی لے کے آئے, ہماری سمجھ نہیں آئی. تو وہ اس وجہ سے کہا اتنا میں نے کہا تھا امام بخاری فقیہ نہیں ہے, امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں, تو فقیہ کی بات سننی چاہیے. کہتے بیٹا بخاری کی فقاہت کے کیا کہنے کہ اس کی آج تک تراجموں کے اندر لوگ تطبیقیں دیتے جا رہے ہیں, سیٹنگ کرتے جا رہے ہیں کہ کیا سوچا ہوگا بخاری نے اس وقت. کہتے اس کے علم کی تم کیا بات کرتے ہو, اس لیے ایسا اعتراض نہ کرو.
میں نے کہا بات صحیح ہے استاد جی، میں اپنے وہاں استاد صاحب کے سامنے رکھتا رہتا تھا اس طرح سے. اچھا فرمایا حفظ تو اس کو صدق تو ہے لیکن اچھا، لیکن دوسرے ادھر بھی ہے کہ یاد بات رکھی ہے پر یہ بندہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے. حافظہ اس کا اچھا ہے، کئی دفعہ مشاہدہ کیا گیا کہ بندے نے بات جو دیکھی وہی آ کے بیان کر دی، پر بندہ جھوٹ بولتا ہے. کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا. اب وہ ملاوٹ والا دین اس سے نہیں لینا، وہ ہم روایت چھوڑ دیں گے، روایت چھوڑ دیں گے اس کے جھوٹ کی بنا پر. کوئی نقصان نہیں ہونے لگا، کوئی نقصان نہیں ہونے لگا، وہ نقصان اور جگہ سے پورا ہو جائے گا. اس بندے کی روایت چھوڑ دیں گے. وہ بات اگر اس نے نہیں سنائی تو کسی اور نے تو سنائی ہے. اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے خود ذمہ لیا ہے. اگر ایک طرف سے ایک سچے بندہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، دوسری طرف سے اللہ نے سچے کے ذریعے سے وہ روایت بھیج دی. یہ انتظام ہے حدیث کے. کتاب پڑھنی چاہیے اہتمام المحدثین. اتنی پسند آئی، مولانا صاحب نے خود ہی رکھ لی. عمر دراز صاحب لے کر آئے، مولانا نے کہا یہ مجھے دے دو. ٹھیک ہے، پھر میں نے منگوا کے 2 رکھی یہاں پر. استاد جی نے کہا کاشف یہ پڑھانی چاہیے حدیث کو کہ کس طرح ہمارے محدثین نے پھر پھر کے حدیث کو بچایا ہے، کس طرح قربانیاں دی ہیں، کس طرح سفروں پہ نکل گئے. کہاں امام بخاری روس میں رہتے تھے، روس میں رہتے چل کے آئے، بچپن میں نبینے ہو گئے. ماں نے رات کو تہجد میں دعائیں کرنی شروع کر دی، کئی دن تہجد پڑھتی رہی. اخیر ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑھیا تیری آہو زاری اور تیرے رونے نے تیرے بچے کی آنکھیں واپس کر دی، اللہ اسے عالم بنائے گا. یہ صحیح روایت ہے بالکل امام بخاری کے بارے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر باتیں کی. ہاں ماں باپ جب کسی بات میں روتے ہیں نا تو اللہ آنکھیں بھی واپس لے آتا ہے. اس سے یہ بات نکلی، حدیث کی تو فاضل نکلنی، امی کی دعائیں بڑی دور تک جاتی ہیں، عرش سے آنکھیں واپس لے آتی ہیں، نور واپس لے آتی ہیں، زندگی واپس لے آتی ہیں. تم تو مال و دولت کو روتے ہو نا، ماں باپ کے ساتھ بے عزتیاں کرتے ہو، ان کی توہینیں کرتے ہو. دولت ہے کیا چیز؟ دولت زمین سے نکلتی ہے بے وقوف. جو چیز عرش سے مانگ کر لے آئے وہ آ جائے یہاں پر تو وہ تو اس کے جنت اس کے پاؤں تلے اللہ نے فرمایا. اس لیے زیادہ حماقتیں نہ کریں، اپنے جوش کو ٹھنڈا رکھیں. ماں باپ پھر بھی ماں باپ ہیں، جن کے چلے جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، دوسروں کو تو ابھی پتہ چلنا ہی نہیں. مولانا نے فرمایا وہ حفظ اور صدق پر بات رکھنی. ایک دفعہ ہم ایک مناظرے میں چلے گئے، واپسی پر آتے میں نے کہا استاد جی یہ تو امام بخاری، میں نے کہا یہ تو اس کے ساتھ جو ہے ملاقات ثابت ہے راوی کی، مثلا میں اور فرق آپس میں ملے ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں لکھا. کیا کہتے ہیں؟ لکھا، کہ ملاقات ہم دونوں کی ثابت ہے، بندوں نے دیکھا ہے. استاد جی نے کہا یہاں تک نہیں رہنا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ بخاری نے کہا نا ثابت ہو کہ سماعت ہوئی ہے، سنا ہے، بات ڈسکس ہوئی تھی، وہ کہے کہ میں نے سمیت ہو، میں نے سنا، یہی نہیں کہ میں صرف ملا. اس لیے جب کوئی اللہ معاف کرے میرے ساتھ کوئی بندے دنیا کی بھی ڈسکس کرتے ہیں نا تو میں اس میں بھی روایت ہی لے آتا ہوں. میں پھر اس بات، لوگ کہتے ہیں اب بات چھوڑتے نہیں، بات میں چھوڑوں کیسے؟ بات کو کیسے میں چھوڑ دوں؟ وہ بات چلتی رہتی ہے. عادی ہو گیا ہوں میں ان حدیثوں کی وجہ سے، پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ بات کیسے ہوگی. بات کو دکھانا چاہیے یار، کلیئر ہونی چاہیے. اس لیے اندر پھر وہ چلتی رہتی. کوئی ساتھی بحث کر کے جائے وہ چلتی رہتی ہے. وہ نہیں واپس آیا میرے دماغ میں چلتی رہتی کہ یہ اس نے کہی تھی، اس کو دوبارہ لے کے آنا میں نے کسی پکڑ کے. ٹھیک ہے، وہ عالم کیوں؟ میں ایک سچا داعی حق، میرے اندر تڑپ رہتی. یہ نہیں رہتی میں ضدی ہوں کینا، نہیں، وہ رہتی کہ یار اس کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، یہ بندہ گمراہ ہو جائے گا. سماعت، امام بخاری نے سماعت پر بھی کرایا، لکھا بھی. اسی طرح سوال یہ میں نے پوچھا کہ حضرت حسن بصری کی ملاقات حضرت علی سے کہتے جانے نے، یہ کوئی ملاقات نہیں. کاشف علی حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو سید التابعین ہیں، ان کی ملاقات کوئی ثابت نہیں ہے. اتنی کتاب بڑی لکھ دی ہے اس نے طاہر القادری نے کہ جی سماعت ثابت ہے. سماعت چھاڑو، لکھا نہیں ثابت ہو رہا، سماعت کا بچہ اتنوں نے لکھ دیا. وہ 500 آدمی لکھیں، 500 آدمی کی بات جانچی جائے گی، دیکھا جائے گا. میں یہاں بیان کر رہا ہوں، میرے 500 شاگرد یہاں بیٹھے آگے جا کے بیان کر دیں تو وہ یہ بات دلیل ہو جائے گی کہ 500 آدمی نے آگے بیان کی اور 500 نے جسے ایک سے کیے، پہلے اس کے پتہ کراؤ نا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. علماء کا گروہ ان پہ متفق ہو گیا. علماء کا گروہ کیا ہے؟ سارے علماء کو بات ہی غلط پہنچی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. حدیث پر رکھنے کے لیے استاد جی نے تو لکھا جو ہے. اسی طرح میں نے یہ بھی ان سے پوچھا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ امام ابو حنیفہ کو اکثر حنفی کہتے ہیں جی 80 صحابہ سے ملاقات ثابت ہے. میں نے کہا استاد جی کس سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا کاشف میں نے چھان کے جو دیکھا ہے نا، اخیر ثابت یہی ہوا
کہ حضرت انس کی اور حضرت امام ابو حنیفہ کی اس طرح سے ہے کہ یہ بچے تھے، امام ابو حنیفہ نے امام حضرت انس کو دیکھا ہے، دیکھا، رویت ثابت۔ اب دیکھیں، پہلے لکھا تھا، سماعت تھا، اب اگلی شے کیا گئی؟ رویت۔ مجمع میں بچہ آیا، اس بچے نے مجھے دیکھا ہے، رویت کی ہے۔ اس حوالے سے، رویت کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے میرا صحابی ہے۔ نہ بچے نے مجھ سے ملاقات کی ہے، نہ بچے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ سماعت کی ہے۔ حدیث دیکھیں پڑھی جا رہی ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ میرے استاد جی کی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار اس لیے کر دی کہ کل کو مولانا اسحاق، یہ مضمون اس کا یہ بنے گا، تفہیم فکریات مولانا اسحاق اور حدیث، مولانا اسحاق اور حدیث، یہ اس کا موضوع بنے گا۔ اب آگے فقہ جب تک یہ حدیث کی، اسی طرح تاریخ کے بھی میں ساری چیزیں ان کی بیان کروں گا۔ یہ ابھی میں نے، آپ سمجھیں کہ ان کا جو ہے علم کے ایک قطرے کو صرف میں نے بیان کیا ہے، باقی مجھ میں طاقت ہوتی تو پھر انشاءاللہ اور باتیں ذہن میں آئیں گی، وہ آپ کے میں گوش گزار کر دوں گا۔ باقی حق پرکھنے کے لیے یہ بچہ پوچھتا ہے کہ اتنی لوگ ضعیف روایتیں، بیٹا میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میری نصیحت پکڑ اور اس کو سنبھال کے رکھ لے۔ علماء لکھتے ہیں پرانی کتابوں، جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں کہا لا تشرک باللہ، ابو جی میرے پاس آیا کہتے یار حکیم لقمان کہتا ہے رات کو دہی نہیں کھانا، میں کیا کہیں قرآن مجید میں نہیں آیا سورہ لقمان میں یہ حکیم لقمان نہیں ہے دنیا کے اندر ابو جی کوئی بھی، کہ نہیں یار حکیم میں نے دکھائیں کون سی کتاب ہے حکیم لقمان کی، چلے آپ مجھے کتاب دکھائیں۔ میں کہا جیڑی گل ہے حکیم لقمان وہ تو تسی ماندے کوئی نہیں، کہ وہ کیا؟ میں نے کہا اسے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ کری، والدین کے ساتھ نیک احسان کری، تیرا رب دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز ہوئی اگر گھیر کر لانا چاہے تو تیرا رب گھیر کر وہ پتھروں پہاڑوں کے نیچے بھی دبی ہوئی گھیر کے لے آئے گا۔ اتنی میں نے کہا اپنے پتر اپنی آواز کو ایسی نہ بلند کری کہ لوگ اس کو گدھے کی آواز سمجھ کر کرنے شروع کر دیں، سوت اپنی زمین پر قدم اس طرح تھر تھر کر کے نہ دبا کے جائیں کہ لوگ کہیں اس کے آنے زمین کانپ رہی ہے، نرم اور پلائٹ انداز سے قدم رکھ۔ میں نے کہا جو باتیں کی ہیں وہ تسی ماندے کوئی نہیں، حکیم لقمان دے دہی نہ کھائیں، رات نو نہ کھائیں، فلیٹ دے نہ کھائیں، انتہا کوئی ایسے نام کا حکیم لقمان نہیں بھائی ہوا۔ حکیم کہتے دانا بینا آدمی کو، عربوں کا یہ آدمی تھا، وہاں پر قریبی عربوں کے رہتا تھا، ان کو پتا تھا کہ ہمارے ہاں حکیم لقمان صاحب ہوئے ہیں، اس لیے اللہ نے اس دانا بینا آدمی کی جو موحد تھا اس آدمی کی باتیں، وہ صالحین میں سے جن کا تذکرہ ہے ان میں سے وہ ایک ہے۔ یہ بھی مسئلہ میں نے ساتھ ہی حل کر دیا، سارا علم لقمان گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام کی سیرت میں قبول کرنے کے لیے انہوں نے مجھے پہلی بار جو چیز پڑھائی تھی ادھر سے یہ پڑھائی تھی مشکات شریف ڈائریکٹ، اور ادھر سے انہوں نے مجھے مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی جو ہے یہ پڑھائی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا سیرت کے معیار کو پرکھنے کے لیے اورینٹیلزم، مستشرقین، آپ مستشرقین کو سمجھتے ہیں، وہ کافر دانشور جن کو کافر حکومتوں نے کھربوں روپے کی مراعات اور دولت دے کر اس بات پر انٹیلیجنٹ بچوں کو لگایا جو 70 زبانیں لوگوں کی زبان میں گفتگو کرتے جیسی وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ زبانیں سیکھنے کے بعد اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کی کرچی پرچی چیک کر جاؤ، اور جہاں کوئی کمزوری نکلے اس کو ایک بہت بڑا بمب بناؤ اس کمزوری کا اور امت مسلمہ کے اوپر پھینک دو، جس طرح منکرین حدیث کہتے ہیں جی وہ انہوں نے تحقیقیں کی تو انہوں نے کہا ان کی حدیث ہی ٹھیک کوئی نہیں، یہ ان کو کہتے ہیں اورینٹیلسٹ۔ یہ مولانا نے مجھے بچپن میں سب سے پہلے ویبنس جو ہے یہ میرے پیچھے پڑی ہے اس کا کام دکھایا تھا کہ دیکھ کاشف اتنا پڑھنا پڑے گا، وہ کتنا کافر پڑھ گیا ہے اور پڑھ کے ہمارے نبی کے دین کو آج اس طرح پرکھ رہا ہے اور ایسی باتیں کرتا، پتر اس طرح کا بننا ہے۔ تو پہلے مجھے شک ہوا مولانا صاحب کے اوپر بھی یہ بھی اورینٹیلسٹ ہی ہے۔ میں سچ آپ کو بتاؤں کتنی دیر مجھے شک کی اس بات پہ رہا، میں نے کہا یہ اتنا ہر بات کا جواب دے رہا ہے، اتنا یہ پڑا ہوا ہے، یہ بھی کہ ان کا کوئی یار ساتھی نہ ہو، ہیں جی۔ میں نے کہا بھی چیک تو کریں، میں نے پھر دن رات ادھر ہی رہنا شروع کر دیا، میں دیکھوں مال تو نہیں آ رہا، اس کو کوئی ٹیلی فون تو نہیں آتا، ہیں جی۔ وہ مجھے مولانا نے بتایا کہ ان کو بیٹا پیسے بھیجتے ہیں ایسے، میں ادھر ہی چیک شروع کر دیا۔ وہ 6 مہینے مجھے یہی شک کی رہا، یقین جانے ایک دفعہ آخری عمر میں مجھے شک ہے، میں کہ یار اتنا دماغ نہیں ہوتا آدمی کا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر بات کو چیک کرنا اتنا۔ نبی علیہ السلام کے لیے ہڈیوں کا لفظ استعمال کیا، جمعہ آیا پڑھتے کہتے آپ ایک میں سلام آئندہ اتنے ہویا، میں نے کہا لمحہ ان کا کوئی چوکتے ہی نہیں تھے، وہ کوئی چیز کوئی لفظ کا کہتے تھے مجال ہے کہ میرے سامنے سے ایک شوشہ بھی ادھر سے دائیں بائیں نکتہ بھی نہیں ہو سکتا، کتاب آ جائے صحیح۔ کئی جگہوں پہ مجھے پڑھنا پڑ گیا بھی بالکل صحیح بات لکھی ہے، استاد جی نے نشان کیوں لگایا ادھر،
کچھ بھی نہیں، نہ میں نے ادب چیک کیا، اس کی راوی چیک کیے، بات چیک کی، گما میں نے بات کو کئی دن لگایا۔ میں نے کہا استاد جی نے یہ نشان کیوں لگایا؟ نہیں لگنا چاہیے تھا، جو نشان لگا یہ بتاتا ہے بات میں غلط ہے۔ لیکن بعد میں نے انہی سے پوچھا میں کہا استاد جی آپ نے کیوں نشان لگایا؟ کہتے کاشف اس میں یہ بات لکھی اسلام برباد ہو جانا ہے۔ میں نے اس لیے یہ لفظ جو ہے نا کو نہیں سے ہونا چاہیے تھا بیٹا، کو سے ساری بات ختم ہو جاتی ہے، کو اور سے کا فرق۔ کانوں کو ہاتھ لگا لیا، پھر میں نے کو اور سے پر شروع کر دیا کام، ٹھیک ہے۔ استاد جی نے کہا ایسے پرکھنی دین بیٹا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مارکا ہے۔ ممبر پہ بیٹھ جائیں توبہ مجھے پسینے آئے رہتے ہیں اندر سے، جب میں اس ممبر پہ آتا ہوں پہلے کتنے اندر کا یا اللہ کاشف علی ممبر پہ جا رہا ہے، میرا قدم، میری زبان، میری روح، میرے بدن، ہر چیز کو سنبھال لیں، مدد کر میرے رب۔ کاشف سے خطبہ نہیں ہونا، اور باعث نجات خطبہ دلا دے، میں تیرے اوپر ہی سارا توکل کر کے اندر جا رہا ہوں، جہاں کہیں کوئی کمی مجھ پہ شیطان چڑھ جائے زبان کو روک دیں، بات ختم کر دیں۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ خطیب میرے پاس بندہ آیا تھا کل پرسوں ملنے کے لیے، مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے آئے تھے، میں نے ان سے کہا آپ بھی خطیب ہیں، میں بھی خطیب ہوں، میں اور آپ کے اوپر جو شیطان حکمرانی کرتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ مجھے کہتا آپ سچ کہتے ہیں۔ میں نے کہا موقع کی مناسبت سے ہمیں جھوٹی روایت یاد آ جاتی کہ بسم سبحان اللہ کٹا دے ایک باری، کہتا ہاں۔ میں نے کہا گرمائش بھی آ جاتی، کہتا ہاں۔ میں نے کہا اپنی بات پکی کرنے کے لیے گرانی بھی پڑ جائے، کہتا بات نہ۔ میں نے کہا ہے نا خطابت، شیطانیت ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا بالکل ہے۔ میں نے کہا بس دیکھ لے بھائی، جس سولی پہ تو تختے پہ چڑھا بیٹھا اسی پہ میں چڑھا بیٹھا ہوں، مجھ سے کیا لینے کے لیے آیا؟ ایک ڈوبتا شخص دوسرے ڈوبتے شخص کے لیے کیا کرے؟ ایک جلتا ہوا آگ میں شخص دوسرے جلتے ہوئے شخص کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو اپنی راہ لے، میں اپنی راہ لوں، ہم دونوں استغفار کی راہ پہ کھڑے ہو جائیں، ہم ایک دوسرے کو بچا نہیں سکتے، اپنے کو بچانا پڑے گا۔ یہ منزلیں ہیں کون سی، نہ وہ سمجھ سکے نہ ہم۔ ایسی عجیب منزل ہے کہ توبہ توبہ توبہ، یہ دیکھنے میں لگتا ہوں میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے کس قدر ڈپریشن میں 8 دن رہتا ہوں، کس قدر ڈپریشن میں رہتا ہوں۔ یہ بڑا ڈپریسو کام ہے، اس میں ہر لمحہ خوف خدا اگر درمیان میں نہ ہو تو آدمی برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ باقی اللہ ہماری لغزشوں کو، میرے استاد جی کی بھی اگر کوئی لغزشیں ہیں ان کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔